स्टोरीज एक्सपर्ट को देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे थे और बहुत ही खूबसूरत थे। बाप उनको बहुत चाहते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने बाप को बताया। बाप ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि ये ख्वाब अपने सौतेले भाइयों को ना बताएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि हमारे अब्बा जान यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते हैं और हमको इतना नहीं चाहते, इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जान से मार दिया जाए। लेकिन उनमें से एक ने कहा कि जान से मत मारो, बल्कि यूसुफ को ऐसे कुएं में फेंक दो जिसमें पानी ना हो। सब ने मिलकर ये बात तय कर ली। ये सब भाई अपने बाप के पास आए और कहा कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दें। उनके बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम खेल में लग जाओ और कोई भेड़िया जंगल में उसको खा जाए। भाइयों ने कहा कि हम एक ताकतवर जमायत हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर बाप ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेज दिया। भाइयों ने उनको साथ ले जाकर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और रात को रोते हुए घर वापस आए और कहा कि अब्बा जान, हम आपस में दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ हमारे सामान के पास बैठा था कि एक भेड़िया आया और उसको खा गया। सबूत के लिए एक कुर्ता खून लगाकर बाप को दिखाया। बूढ़े बाप क्या करते, सब्र किया और खामोश हो गए, लेकिन बेटे की जुदाई में रोते रहे। जिस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका था, उसके करीब ही एक काफिला आया और उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला। देखा कि एक खूबसूरत लड़का कुएं में है। उनको बाहर निकाल लिया और जब काफिला मिस्र पहुंचा तो वहां पर मिस्र के बादशाह ने उन काफिले वालों को थोड़ी कीमत देकर खरीद लिया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इसको पालो, हो सकता है कि हम इसको अपना बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। उनकी खूबसूरती और अक्लमंदी और बढ़ गई। जुलेखा अजीज़ मिस्र की बीवी उन पर फिदा हो गई और उनको उनके नफ्स की जानिब से फिसलाने लगी। एक रोज़ उसने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये हालत देखी तो खुदा से पनाह मांगी और दरवाजे की तरफ भागने लगे। जुलेखा ने पीछे से आपकी कमीज पकड़ ली, जिससे कमीज फट गई। उस वक्त अजीज़ मिस्र यानी जुलेखा का शोहर भी दरवाजे पर आ गया। जुलेखा ने उल्टा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगाया और अपने खावंद से कहा कि ये शख्स तेरी बीवी की बेअबरूई करना चाहता था, जिसकी सज़ा इसको मिलनी चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, बल्कि ये औरत मुझको फिसलाने की कोशिश कर रही थी, मगर खुदा ने मुझको इसे बचा लिया। आखिर ये मामला काजी के पास पेश हुआ। काजी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सफाई के लिए गवाह तलब किए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र के ख़ानदान के एक मासूम और नन्हे बच्चे की तरफ इशारा किया कि ये उस वक्त मौजूद था, ये सच्ची गवाही देगा। नन्हे बच्चे ने कहा कि अगर कमीज़ आगे से फटी हुई तो यूसुफ मुजरिम है और अगर कमीज़ पीछे से फटी हुई है तो यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा था। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि इस बात को जाने दो और जुलेखा से कहा कि तू माफ़ी मांग, हकीकत में तू ही कसूरवार है।
اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اسے اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترکیب سوچی، وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا، اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئیں۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہیں اور چھریوں سے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگیں، واقعی یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں۔ اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اسے قید کرا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی تو مجھ کو بچا سکتا ہے۔ اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں سے ہو جاؤں گا، اس سے یہ بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں دو قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ شراب پلانے والے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کرا دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر صحیح کرتا ہے۔ بادشاہ سے، جس کو عزیز مصر کہتے تھے، اجازت لے کر وہ جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تک ملک میں خوب گلا پیدا ہوگا اور 7 سال تک سخت قلت پڑے گی، اور پھر ایک سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور گلا ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا لیا جائے۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی ورگلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب رہا ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے
اور بادشاہ سے بات چیت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیجئے، اس کی بہتر حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کیا۔ آخر کار وہ زمانہ بھی آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس کا اثر اس جگہ پر بھی پہنچا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور ان کے بھائی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو گلا لانے کے لیے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو گلا دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تم کو گلا نہیں دوں گا۔ اور اپنے ملازمین سے کہہ دیا کہ جو قیمت انہوں نے گلے کی دی ہے وہ بھی چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ وہ پھر مصر آئیں۔ جب یہ لوگ اپنے شہر کنعان پہنچے تو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیجیے، ورنہ ہم کو گلا نہیں ملے گا اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھ کر بہت خوش ہوئے، پھر باپ سے کہا کہ دیکھیے شاہ مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے، آپ ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور بھیجیں، ہم خوب حفاظت کریں گے اور ہم کو سامان بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کو نہ دو کہ اس کی حفاظت کرو گے اور اس کو سب کے ساتھ رکھو گے، اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آخر کار سب بھائیوں نے عہد کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ آخر جب یہ سب علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی یامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا۔ آخر جب ان سب کا سامان تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک برتن اپنے سگے بھائی کے سامان میں چھپکے سے رکھوا دیا، اور اعلان ہوا کہ شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے، جس نے لوٹا ہے وہ دے دے، اس کو ایک اونٹ گلا انعام میں دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نکلے اس کو روک رکھیں، اس کی یہی سزا ہے، ہمارے ملک کا قانون بھی یہی ہے۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر یامین کے سامان سے وہ کٹورا نکلا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے ان کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے۔ اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑوں۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑے نے کہا، تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کو ضرور واپس لاؤ گے، پھر یوسف کے ساتھ ہم نے جو حرکتیں کی وہ تم سے چھپی نہیں ہیں، اس لیے میری تو ہمت نہیں کہ باپ کو منہ دکھاؤں یا خود حاضر ہونے کی اجازت دیں، یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کر دیں تو اور بات ہے۔ تم لوگ جاؤ اور جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ٹھیک اپنے باپ سے بیان کرو۔ اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہیں تو اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ جہاں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلے سے معلوم کر لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اس مشورے کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے اور والد صاحب کو تمام قصہ سنایا۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا، تمہارے دلوں نے یہ بات گڑھ لی ہے، بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جمع کر دے گا، وہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا،
अब्बा जान, आप तो यूसुफ को याद करते हुए हिल जाएंगे और जान दे देंगे। उन्होंने फरमाया, मैं अपनी शिकायत तो अल्लाह से करता हूँ और मैं ऐसी बातें जानता हूँ जिनकी तुम्हें खबर नहीं है। जाओ, यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, वो मिस्र ही में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अल्लाह की रहमत से नाउमीद होने की कोई वजह नहीं है। अब एक बार फिर सब भाई मिलकर मिस्र पहुँचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से घर वालों की बुरी हालत बयान की और कहा कि हम अपने साथ बहुत बड़ा सामान लाए हैं, मगर चाहते हैं कि आप पूरा पूरा गला दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने घर का ये हाल सुना तो बेताब हो गए, उनसे रहा ना गया और उन्होंने अपने भाइयों से कहा, तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था। भाइयों ने निहायत ताज्जुब और हैरानी के साथ पूछा कि कहीं आप ही तो यूसुफ नहीं हैं। आपने फरमाया, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया। बेशक जो शख्स नेक ज़िंदगी बसर करता है और सब्र से काम लेता है, अल्लाह उसका बदला देता है। जब तमाम भाइयों को यकीन हो गया कि जिसके दरबार में हम इस वक्त खड़े हैं वो हमारे भाई यूसुफ हैं, तो सब ने मिलकर अपने गुनाहों का इकरार किया। आपने फरमाया, तुम कोई फिक्र ना करो, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ करे, वही सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। जाओ, मेरा कुर्ता मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, उनकी बीनाई लौट आएगी और फिर सबको यहाँ ले आओ। इधर काफिला मिस्र से रवाना हुआ और उधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को ये खुशखबरी दे दी कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। उन्होंने सुना तो कहा कि तुम्हारे सर पर एक ही बात सवार है। आखिर काफिला आ गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उनके सामने रखकर तमाम हालत सुनाए तो उन्होंने घर वालों से कहा, देखो मैंने तुम्हें नहीं कहा था। आखिर सब बेटों ने मिलकर आपसे गुनाहों की माफ़ी मांगी और मिस्र को चल दिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने माँ बाप को अपने पास ठहराया और कहा, खुदा चाहे तो मिस्र में अमन व आराम के साथ रहिए। फिर उनको अपने साथ तख्त पर बिठाया। सब के सब भाई शाही आदाब बजा लाए। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।